إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا تنہا خالق و مالک ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہوں عموماً تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وبارک وسلم علیہ. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کے اس جمعہ میں خطبے کا عنوان ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے، بطور خاص مسلمانوں کے لیے ایک آئیڈیل، ایک نمونہ اور ایک اسوہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم تمام مسلمانوں کے لیے بہت سارے اسباق ہیں، نصیحتیں ہیں. ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کیا جاتا ہے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی برے انسان تھے، نعوذ باللہ۔ کبھی تو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آ کر کے جنگیں کی، لڑائیاں کی، لوگوں کو مارا، کبھی اور بہت سارے اعتراضات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جاتے ہیں۔ ہم مسلمان کبھی جذبات میں آ کر ریئیکشن دیتے ہیں، اور اس ریئیکشن کے ذریعے ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بہت محبت ہے۔ پورا ٹرینڈ چلتا ہے آئی لو محمد، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے، آپ کی ذات کے تعلق سے، آپ کی بات کے تعلق سے ہمارے پاس کتنا علم ہے؟ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایک ایسی ذات بنا کر کے پیش کرتے ہیں جو بری ذات ہو، برے شخص ہوں، اس کا رد کرنے کے لیے، جواب دینے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، جو برا بھلا کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ اگر جان لیتے تو مان لیتے، وہ جانتے نہیں اس لیے مانتے نہیں۔ تو کس کا فرض ہے، کس پر لازم اور واجب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل ذات اور شخصیت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے کہ ہمارے نبی ایسے نبی تھے؟ آپ لوگ جو سوچ رہے ہیں وہ غلط ہے، میڈیا کا پروپیگنڈا ہے، جھوٹی خبریں ہیں، افواہیں ہیں، غلط سوچ ہے جو لوگوں کے دل و دماغ میں بٹھا دی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، نعوذ باللہ۔ یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں ہمارے نبی ایسے نہیں تھے، ایسے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے گوشے ہیں، پہلو ہیں، پارٹ ہیں، حصے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حصہ، ایک پہلو، ایک جز، ایک گوشہ آج ہم سنیں گے، سمجھیں گے۔ اور وہ گوشہ، وہ حصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحیم تھے، مہربان تھے، ہمدرد تھے، خیرخواہ تھے، لوگوں کا خیال رکھنے والے تھے، اپنوں کا نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ میں غیروں کا بھی خیال رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم نے بہت ساری جگہوں پر اس بات کو بیان کیا۔ سب سے پیاری آیت جو ہم سب کو یاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عالمین میں انسان، جن اور ساری مخلوقات شامل ہیں، تمام مخلوقات کے لیے آپ رحمت ہیں۔ اسی طرح سے مومنوں کے سلسلے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ توبہ میں، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس تمہی میں سے ایک ایسے رسول آئے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، کہ اگر تمہیں تکلیف ہو تو انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ مسلمانوں کا دکھ، مسلمانوں کی تکلیف، مسلمانوں کی پریشانی نبی کی پریشانی ہے۔ حریص علیکم، تمہیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، ہر اعتبار سے تمہیں فائدہ ہو، اس کے وہ حریص ہیں، وہ چاہتے ہیں سب کا فائدہ ہو۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور ایک ایسے نبی، ایسے رسول جو ایمان والوں پر، مومنوں پر رؤوف اور رحیم ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والے ہیں۔ صرف مسلمانوں پر نہیں، تمام لوگوں پر، بلکہ تمام مخلوقات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہربان تھے، رحم دل تھے، اور دل کے اتنے نرم، دل کے اتنے نازک تھے
کہ معمولی لمحہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی تکلیف ہوتی آپ اس کو برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ ہم کچھ گوشے دیکھیں گے، کچھ لوگوں کے سلسلے میں دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک ان کے ساتھ کیسا تھا۔ سب سے پہلے غریبوں اور مسکینوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسا تھا۔ آج ان لوگوں کی عزت ہے، احترام ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو ہر کوئی سلام کرتا ہے، ہر کوئی ساتھ میں بٹھاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے ساتھ میں، لیکن مسکین سے لوگ دور بھاگتے ہیں، غریب کو کوئی سلام بھی نہیں کرتا، سلام کا جواب تک نہیں دیتے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غریبوں سے، مسکینوں سے، جو معاشرے کے کمزور لوگ ہیں ان سے کتنی محبت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ اے اللہ مجھے جب تک زندہ رکھ مسکینوں میں زندہ رکھ، مسکین بنا کے رکھ، جب مجھ پر موت آئے تو مسکینی کی حالت میں آئے، غریبی کی حالت میں آئے، اور قیامت کے دن بھی مجھے مسکینوں کے ساتھ اٹھانا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں کہ آپ کو قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ اٹھایا جائے؟ فرمایا مسکین اور غریب لوگ مالدار لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں مسکینوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحب المساکین والدنو من، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ میں مسکینوں سے محبت رکھوں اور ان کے قریب رہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں کا بہت خیال رکھتے تھے، غریبوں کا بہت خیال رکھتے تھے، بلکہ جو مالدار لوگ ہیں، جو پیسے والے ہیں، ثروت والے ہیں، خیر والے ہیں، ان لوگوں سے کہتے تھے کہ مسکینوں پر تم لوگ خرچ کیا کرو۔ پھر ہم دیکھیں کہ یتیموں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال رکھتے تھے، اور یہ تعلیم کہ یتیموں کا خیال رکھا جائے، ان کی پرورش کی جائے، ان کو پالا جائے، یہ اپنی امت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ فرمایا انا وکافر الیتیم فی الجنۃ ھکذا وضم اصابعہ، یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کو کھلانے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کو پالنے والا، یتیم کا خیال رکھنے والا انسان قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا، اس طرح، اور دونوں انگلیوں کو ملا کر کے دکھایا، جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، جڑی ہوئی ہیں، ساتھ میں ہیں، میں اور وہ انسان جو یتیموں کا خیال رکھے، ہم جنت میں ایسے ہوں گے۔ یتیم بچوں کے ہاتھ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیرتے تھے، محبت کرتے تھے، اور اپنی امت کو بھی سکھایا مسکین کے سر پر ہاتھ پھرا کرو، یتیم کے سر پر ہاتھ پھرا کرو، تمہیں اس سے بھی ثواب ملتا ہے۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے۔ اسماء بنت امیس جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہیں، بیوی ہیں۔ کہتی ہیں اس وقت میں اپنے بچوں کو نہلا کر کے کپڑے وغیرہ پہنا رہی تھی اور کھانا بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے، میرے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور بچوں کو گود میں اٹھایا، لاڈ پیار کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے آپ رونے لگے، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ روتے کیوں ہیں؟ کس چیز نے آپ کو رلایا؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا جعفر کے تعلق سے کوئی بری خبر آئی ہے؟ تو کہا کہ جعفر جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، ان کے بچے یتیم ہو چکے ہیں، تم بیوہ ہو چکی ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جعفر کے بچوں کے لیے، ان کے اہل کے لیے کھانا بناؤ، ان پر مصیبت نازل ہو چکی ہے۔ جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سہارا بنتے تھے، جن کا کوئی والد نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے والد بنتے تھے، والد کا رول ادا کرتے تھے، یتیموں کا اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیال رکھا کرتے تھے۔
اور پھر ہم دیکھیں بچوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال رکھتے تھے. جب سفر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے، مدینہ کے قریب پہنچتے، مدینہ میں خبر پہنچتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، مدینہ میں داخل ہونے والے ہیں، مدینہ کے بچے مدینہ سے باہر نکل جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے. جب بچے مدینہ سے باہر نکلتے، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو دیکھتے، ان کو اٹھاتے، ان کو چومتے، بوسہ دیتے، گود میں اٹھاتے اور پھر سواری پر بٹھا کر کے بچوں کو ساتھ میں لاتے تھے. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو چوم رہے تھے، لاڈ اور پیار کر رہے تھے، تو اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک دیہات کے رہنے والے صحابی تھے، وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بوسہ دے رہے ہیں، چوم رہے ہیں، تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے 10 بچے ہیں، میرے 10 بچے ہیں، لیکن آج تک میں نے اپنے کسی بچے کو اس طرح چوما نہیں ہے جس طرح آپ چوم رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری بات فرمائی تھی، کہا تھا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. بلکہ عام فرمان ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. بچوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فکر ہوتی، اتنی فکر ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کبھی مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں، دل چاہتا ہے کہ لمبی نماز پڑھاؤں، قرات کرتے رہو، نماز پڑھاتے رہو لمبی، لیکن پھر کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، کیونکہ اس زمانے میں عورتیں بھی مسجد میں آتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، پیچھے عورتیں ہوتی تھی نماز پڑھتی تھی، آگے صحابہ کرام مرد ہوتے تھے. میں نماز پڑھانا چاہتا ہوں کہ طویل اور لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو اپنی نماز کو میں مختصر کر دیتا ہوں، چھوٹی کر دیتا ہوں، جلدی پڑھاتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ بچے کو تکلیف ہو رہی ہے، بچے کے ماں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے. ایک چھوٹے بچے کی تکلیف کو اور اس کی ماں کی تکلیف کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کر پاتے تھے، نماز کو مختصر کر دیتے تھے. یہ اہم رکن ہے دین کا، اس کو بھی مختصر کر دیا تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. بچوں کے ساتھ اتنے مہربان آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ آپ نماز پڑھا رہے ہوتے، آپ کی نماز ہی آتی، آپ کے کندھے پر بیٹھ جاتی، آپ سجدے میں ہوتے، آ کر کے کندھے پہ بیٹھ جاتی، آپ سجدے سر نہیں اٹھاتے تھے. کیوں؟ میں اگر سر اٹھاؤں گا بچی گر جائے گی، لگ جائے گا، تکلیف ہوگی. سجدے میں رہتے، سجدے میں رہتے، سجدے میں رہتے. صحابہ کرام سوچتے اللہ کے نبی اٹھ کیوں نہیں رہے ہیں، اٹھ کیوں نہیں رہے، کیا ہو چکا ہے؟ کوئی صحابی دیکھتا تو دیکھتا کہ اللہ کے نبی کے کندھے پر ایک چھوٹی بچی بیٹھی ہوئی ہے. اس کا خیال رکھ کر کے اللہ کے نبی سر نہیں اٹھا رہے ہیں، کہیں بچی گر نہ جائے، اس کو تکلیف نہ ہو جائے. بچوں کا اس قدر خیال رکھتے. عورتوں کے سلسلے میں وہ ایک ایسا زمانہ تھا، عورت کو زندہ چھوڑنا یہی مشکل تھا. عورتوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے. عورت کو چھوڑنا ان کے لیے عار تھا، شرم کی بات تھی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قرآن نے نقشہ کھینچا، اس لڑکی سے پوچھا جائے گا جس کو زندہ دفن کر دیا گیا کہ تجھے کیوں دفن کیا گیا تھا، تجھے قتل کیوں کیا گیا. ایسے معاشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تضربوا اماء اللہ، لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو مارا مت کرو، مت مارا کرو. مارنے سے منع کر دیا، جان سے مارنا بہت دور، ہاتھ سے، چھڑی سے، معمولی سی تکلیف دینا، اس سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، اور عورتوں کو تکلیف نہ دیا کرو. اور حج کا موقع، حجۃ الوداع خطبہ، آخری خطبہ چل رہا ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار صحابہ کرام کو، تمام مسلمانوں کو یہ وصیت کی اتقوا اللہ فی النساء، اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرنا، عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرنا. یہ دین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر کے آئے، انہوں نے عورتوں کو مقام و مرتبہ دیا ہے. پھر غلام،
غلاموں کی حیثیت کیا ہے؟ اس زمانے میں غلام، جو انسان غلام بن جاتا سمجھو مر جاتا، زندگی ختم، اپنا اختیار ختم، اپنی طاقت ختم، سب کچھ ختم، کسی اور کا غلام بن جانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو وہ حقوق دلائے ہیں جو کسی اور نے نہیں دلائے۔ غلاموں کے سلسلے میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، سکرات کی حالت ہے، موت قریب ہے، اس وقت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیتیں کر رہے ہیں، دو وصیتیں اہم، سب سے اہم دو وصیتیں، آخری الفاظ وہ کیا تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے غلام ہیں ان غلاموں کا خیال رکھنا۔ ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، اپنے غلام کو مار رہا، لوگ مارتے تھے، میں اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ دور سے کہیں مجھے آواز سنائی دی، یا ابا مسعود علم، اے ابو مسعود جان لو جان لو جان لو، کون ہے کیا ہے؟ میں سن نہیں پایا، سمجھ نہیں پایا۔ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قریب آئے اور مجھے کہا، اے ابو مسعود جان لو اس بات کو کہ تم اس غلام پر جس قدر قادر ہو، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تم پر قادر ہے۔ اس غلام کو تکلیف دے رہے ہو، آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آج کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، کوئی بدلہ لینے والا نہیں ہے، لیکن اس بات کو جان لو کہ قیامت کے دن یہ غلام ہوگا اور غلام کا رب اللہ تعالیٰ ہوگا، تم کیا جواب دو گے؟ ابو مسعود کہتے ہیں میں نے اسی وقت کہا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد میں کسی غلام کو نہیں ماروں گا۔ غلاموں کا خیال، مزدوروں کا خیال، مزدور جو کمزور طبقہ ہے اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزدور کا پسینہ سوکھے اس سے پہلے اس کی مزدوری اس کو دے دو، پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ بہت سارے لوگ کھا جاتے ہیں، مزدور سے کام کروایا، ایک ہفتہ، 10 دن، ایک مہینہ، مزدوری نہیں دی، مزدور پریشان ہے، روزی روٹی کے مسئلے ہیں، بال بچوں کے مسئلے ہیں، بہت سارے لوگ سیٹ بنے پھر رہے ہیں، پیسے نہیں دے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، مزدور کا پسینہ سوکھے اس سے پہلے اس کی مزدوری اس کے ہاتھ میں دے دو۔ یہ پیارے پیغمبر ہیں۔ اور آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ غیر مسلموں کے ساتھ کیسا تھا، غیر مسلموں کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، سمجھا ہے کہ مکہ کے اندر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، کتنی مشکلات والی زندگی تھی، پریشانیاں قدم قدم پر تکلیفیں تھیں۔ کبھی سجدے میں رہتے، کوئی آ کر کے اوجڑی اونٹ کے اوپر ڈال دیتا تھا، کبھی پاگل کہہ دیا، کبھی مجنوں کہہ دیا، کبھی جادوگر کہہ دیا، کبھی پتھر مارے، کبھی بچوں کو پیچھے لگا دیا، جاؤ پتھر مارو اس کو، پریشان کیا گیا، تہمتیں لگائی گئیں، قسم قسم کی اذیتیں، تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی، یہاں تک کہ مجبور ہو کر کے مکہ چھوڑنا پڑا۔ جب مکہ کو الوداع کہہ رہے تھے تو کعبے کی طرف دیکھ کر کے کہتے ہیں، میں تجھے چھوڑ کے نہ جاتا لیکن لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، کیا کروں، مجبوری میں مجھے چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے۔ یہ انسان جب مدینے چلے گئے، مکہ والوں نے وہاں بھی چین سے رہنے نہیں دیا، بار بار حملے کیے، جنگ بدر، جنگ احد، خندق، بہت ساری جنگیں ہوئی، لیکن جب 8 سال کے بعد مکہ فتح ہوتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر کے، حکمران بن کر کے، مکہ کے والی اور بادشاہ بن کر کے مکے میں آتے ہیں، وہ سارے لوگ جنہوں نے ستایا، تکلیفیں دیں، پریشانیاں کھڑی کی، وہ سارے کے سارے آپ کے سامنے مجرم بن کر کے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ پھول موقع ہے، پورا موقع ہے کہ بدلہ لے لیا جائے۔ سارا زمانہ یاد آ رہا ہے، کس نے مجھے کیا کیا کہا، کس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، سب کچھ یاد ہے۔ پوچھتے ہیں تمہیں یاد ہے کہ نہیں؟ ہاں ہمیں یاد ہے ہم نے کیا کیا ہے۔ آج بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟
وہ کفار تھے، وہ مشرک تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ کیسا انسان ہے۔ کہا آپ اچھے انسان ہیں اور اچھے باپ کے بیٹے ہیں، ہمیں اچھائی کی امید۔ کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، کوئی بدلہ نہیں، معاف کرنا مشکل ہے۔ اور وہ انسان جنہوں نے زندگی بھر آپ کو ستایا، تڑپایا، دکھ دیے، گھر سے نکال دیا، کئی بار آپ کے اوپر حملے کیے ہوں، وہ مجرم بن کر کے، کمزور بن کر کے آپ کے سامنے آئیں، آپ ان کو معاف کر دیں، نہیں ہوتا، مشکل ہے۔ ایک ہی لفظ میں لا تثریب علیکم اليوم، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، چلے جاؤ، سب کو معاف کر دیا۔ کر کے دیکھائے کوئی تو مانے۔ اتنا ہی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی حکم دیا کہ جنگ کی حالت میں ہو، جنگ کی حالت میں اگر ہو تو کسی بوڑھے کو قتل نہ کرو، کسی عورت کو قتل نہ کرو، کسی بچے کو قتل نہ کرو، بلکہ صرف ان سے جنگ کرو جو جنگ کرنے کے لیے تمہارے سامنے آئیں۔ جنگ کے اندر بھی، جنگ میں لڑائی میں کون دیکھتا ہے کیا ہو رہا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں نا کیا حال ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، بوڑھوں کو مارا جا رہا ہے، ہر کسی پر ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن اسلام وہ دین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جنہوں نے کہا کہ جنگ کی حالت میں بھی کسی بوڑھے کو قتل نہ کیا جائے، کسی بچے کو قتل نہ کیا جائے، کسی عورت کو قتل نہ کیا جائے، اور جو انسان ہتھیار نہ اٹھائے اس کو بھی قتل نہ کیا جائے، نہ مارا جائے، کھیتی کو جلایا نہ جائے، درختوں کو کاٹا نہ جائے، کسی کی عبادت گاہ ہے جس میں لوگ عبادت کرتے ہیں اس کو گرایا نہ جائے، نقصان نہ پہنچایا جائے۔ یہ وہ دین ہے جو ہم نے لوگوں تک پہنچایا ہی نہیں ہے کہ ہمارا دین کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل معاہدا او من قتل ذمیا، جو انسان کسی معاہد کو، کسی ذمی کو قتل کر دے، ذمی کس کو کہتے ہیں؟ وہ غیر مسلم جو مسلمانوں کے علاقے میں، مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے، ٹیکس دیتا ہے، اپنے دھرم پر، اپنے دین پر ہے، لیکن غیر مسلم ہے، رہتا ہے ہمارے ساتھ، اس کو اگر کسی نے قتل کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یجد رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ ایک ایسا نبی جو سراپا رحمت، اپنوں کے لیے رحمت، بیگانوں کے لیے رحمت، ہر کسی کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہے، اس کی شخصیت کو، اس کی ذات کو آج ہم لوگوں کے سامنے صحیح طریقے سے پیش نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، سمجھیں ہمارے نبی کون تھے، کیسے تھے، کیا سلوک تھا، کیا رویہ تھا لوگوں کے ساتھ، اور پھر وہ تعلیمات، وہ طریقے، وہ باتیں، وہ کلمات، وہ شخصیت ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کے سامنے پیش کیجئے کہ ہمارے نبی ویسے نہیں تھے جیسا آپ سوچ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، ہمارے نبی ایسے تھے۔ اور جس نے نبی کو جان لیا، سمجھ جو نبی کو مان لیا، جو جان لے گا وہ مان لے گا۔ وہ سارے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جنہوں نے نبی کی زندگی پر اعتراضات کیے، نبی کو برا بلا کہا، لیکن جب پڑھا سمجھا تو انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہماری کمی اور کوتاہی ہے کہ ہم اپنے نبی کو صحیح ڈھنگ سے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر پائے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو بھی باتیں ہم نے قرآن حدیث کی روشنی میں سنی ہیں، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، شخصیت کو، تعلیمات کو، آپ کی باتوں کو لوگوں کے سامنے صحیح انداز سے ہمیں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تمام مسلمانوں کو سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأكبر والله يعلم ما تصنعون